الرحمن الرحیم والعوارض الذاتیة هي التي تلحق الشیء لما هو اے لذاته كالتعجب اللاحق لذات الانسان او تلحق الشیء لجزئه كالحرکة بالارادة اللاحقة للانسان بواسطة انه حیوان او تلحقه بواسطة امر خارج عنه مساو له كالضحك العارض للانسان بواسطة التعجب والتفصیل هناك ان العوارض ست لأن ما يعرض الشيء اما ان يكون عروضه لذاته او لجزئه او لامر خارج عنه والامر الخارج عن المعروض اما مساو له او اعم منه او اخص منه او مباين له والثلاثة الاول وهي العارض لذات المعروض والعارض لجزئه والعارض للمساوي تسمى اعراضا ذاتية لاستنادها الى ذات المعروض اما العارض للذات فظاهر واما العارض للجزء فلان الجزء داخل في الذات والمستند الى ما هو في الذات مستند الى الذات في الجملة واما العارض للامر المساوي فلان المساوي يكون مستندا الى ذات المعروض والعارض مستندا الى المساوي والمستند الى المستند الى الشيء مستند الى ذلك الشيء فيكون العارض ايضا مستندا الى الذات والثلاثة الأخيرة وهي العارض لأمر خارج عام من المعروض كالحركة اللاحقة للأبيض بواسطة أنه جسم وهو عام من الأبيض وغيره والعارض للخارج الأخص كالضحك العارض للحيوان بواسطة أنه إنسان وهو أخص من الحيوان والعارض بسبب المباين كالحرارة العارضة للماء بسبب النار وهي مباينة للماء تسمى أعراضا غريبة لما فيها من الغرابة بالقياس إلى ذات المعروض والعلوم لا يبحث فيها إلا عن الأعراض الذاتية لموضوعاتها فلهذا قال عن عوارضه التي تلحقه لما هو إلى آخره إشارة إلى الأعراض الذاتية وإقامة للحد مقام المحدود. عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ آج کے سبق کی آپ کی عبارت ہے. سبق نہایت آسان ہے، اس لیے عبارت کچھ زیادہ پڑھ دی گئی ہے. انشاءاللہ مفہوم کم ہی رہے گا اگرچہ عبارت لمبی ہے. جب موضوع کی بحث مصنف نے کی تھی تو فرمایا تھا کہ کسی بھی علم کا موضوع وہ ہوتا ہے جس میں اس کے عوارض ذاتیہ سے بحث کی جائے. تو چونکہ عوارض ذاتیہ کا لفظ آیا، عوارض ذاتیہ کی بحث شروع ہوئی، اس لیے مصنف نے سوچا کہ تفصیل سے عوارض ذاتیہ کو بیان کر دیا جائے. اس لیے یہاں سے مصنف عوارض ذاتیہ کی تعریف مثالوں کے ساتھ واضح کرنا چاہتے ہیں. تعریف میں فرمایا کہ کسی شے کے عوارض ذاتیہ وہ احوال ہیں جو شے کو عارض ہوتے ہیں. اب عارض ہوں گے اس شے کو یا تو اس کی ذات کی وجہ سے، یا اس کے کسی جز کی وجہ سے، یا کسی امر خارج کی وجہ سے. ٹھیک ہے، البتہ وہ امر خارج ذات کے مساوی ہوگا، معروض کے مساوی ہوگا. ذات جہاں معروض یا ذات بولا جائے دونوں ایک ہی چیز مراد ہوگی. معروض سے بھی ذات مراد ہوگی اور ذات سے تو ذات مراد ہی ہوگی. تو عوارض ذاتیہ وہ احوال ہوتے ہیں جو شے کو عارض ہوں. اب عروض تین طرح ہوگا، یا تو خود شے کی ذات کی وجہ سے وہ احوال عارض ہوں گے، یا شے کے جز کی وجہ سے. ہر ایک کی مثال دیکھو. شے کی ذات کی وجہ سے
کوئی چیز شے کو عارض ہو رہی ہے، جیسے تعجب، یہ انسان کو لاحق ہوتا ہے. تعجب انسان کو لاحق ہوتا ہے انسان ہونے کی وجہ سے. کس کی وجہ سے؟ انسان ہونے کی وجہ سے، کیونکہ انسان کے علاوہ کسی دوسری مخلوق میں تعجب نہیں ہوتا. تعجب کون کرے گا؟ صرف انسان. ٹھیک ہے، تو یہاں پر جو تعجب انسان کو لاحق ہوتا ہے وہ اس کی اپنی ذات کی وجہ سے، ذات انسان، انسان ہونے کی وجہ سے. تو یہ جو تعجب عارض ہو رہا ہے، یہ ایک حال آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے انسان پر؟ احوال عوارض ذاتیہ وہ احوال ہے، تو یہ ایک حال ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے انسان پر؟ یہ کس کی وجہ سے ہو رہا ہے؟ خود ذات انسان کی وجہ سے. اور جیسے یہ تو عارض ہوا ذات انسان کی وجہ سے، تو عروج تین طرح ہوگا، یا تو ذات کی وجہ سے یا اس کے جز کی وجہ سے. انسان کو جو حرکت بالارادہ لاحق ہوتی ہے، چلنا پھرنا حرکت کرنا، یہ کس وجہ سے عارض ہوتی ہے؟ یہ انسان ہونے کی وجہ سے نہیں بلکہ حیوان ہونے کی وجہ سے، کیونکہ حرکت کرنا یہ حیوان کی خصوصیات میں سے ہے. ٹھیک ہے، تو انسان کو جو حرکت بالارادہ لاحق ہوتی ہے وہ کس کی وجہ سے لاحق ہوتی ہے؟ حیوان ہونے کی وجہ سے. اور حیوان انسان کی حقیقت کا کیا ہے؟ جز ہے کہ نہیں جز ہے؟ حیوان ناطق ہے کہ نہیں؟ تو یہاں پر جو ایک چیز عارض ہو رہی ہے انسان کو، یہ ذات کی وجہ سے یا جز کی وجہ سے؟ جز کی وجہ سے. ٹھیک ہے، دو ہو گئی. تیسرا تھا کسی امر خارج مساوی کی وجہ سے. ضحک، ہنسنا. ٹھیک ہے، ضحک یعنی ہنسنا، یہ انسان کو لاحق ہوتا ہے، عارض ہوتا ہے کس کے واسطے سے؟ تعجب کے واسطے سے. کس کے واسطے سے؟ تعجب کے واسطے سے. اور تعجب یہ ذات انسان کی حقیقت سے خارج ہے کہ نہیں؟ امر خارج ہے کہ نہیں ہے؟ حقیقت تو بس دو ہی چیز ہے، حیوان ناطق. تعجب ہونا، متعجب ہونا. انسان متعجب ہوتا ہے، تعجب کرتا ہے تو اس کو ضحک، ہنسی آتی ہے. ٹھیک ہے، تو ضحک جو انسان کو لاحق ہوتا ہے وہ تعجب کے ہونے، متعجب ہونے کی وجہ سے تعجب کرنے والا ہے انسان اس لیے. اور یہ متعجب ہونا یہ انسان کی حقیقت سے کیا ہے؟ خارج ہے کہ نہیں خارج ہے؟ لیکن یہ امر خارج ذات انسان کے مساوی ہے، برابر. یعنی ہر انسان متعجب ہوتا ہے اور ہر متعجب انسان ہوتا ہے، بالکل برابر ہے. ہر متعجب انسان ہوتا ہے اور ہر انسان متعجب ہوتا ہے. یعنی جو بھی متعجب ہوگا وہ انسان ہی ہوگا، اور جو انسان ہوگا وہ متعجب بھی ہوگا. ٹھیک ہے، تو یہ ایک امر مساوی ہے. تو اب عوارض ذاتیہ وہ احوال ہیں جو شے کو عارض ہوں اس کی ذات کی وجہ سے یا اس کے جز کی وجہ سے یا کسی امر خارج مساوی کی وجہ سے. تینوں کی مثالیں یہاں پر آپ کو دے دی گئی ہیں. اب ترجمہ ملا لو. والعوارض ذاتیہ ہی التی تلحق الشیء لما ہوا. عوارض ذاتیہ وہ چیزیں ہیں جو شے کو لذاتی ہی لاحق ہوں، بالذات، اس لیے عوارض ذاتیہ بھی کہا جا رہا ہے. جیسے کہ تعجب جو انسان کو ذات انسان کی وجہ سے لاحق ہوتا ہے، یا وہ شے کو اس کے جز کی وجہ سے لاحق ہوں، جیسے کہ حرکت بالارادہ جو انسان کو اس واسطے سے لاحق ہوتی ہے کہ وہ حیوان ہے دوسری صورت، یا وہ چیز شے کو عارض ہو کسی امر خارج کے واسطے سے اور وہ امر خارج اس کے مساوی ہو، جیسے کہ ضحک جو انسان کو عارض ہوتا ہے تعجب کے واسطے سے. سمجھ میں آ گیا؟ تو یہ تین چیزیں ہو سکتی تھیں، ان تینوں چیزوں کو انہوں نے بیان کیا کہ عوارض ذاتیہ صرف یہی تین ہیں. ٹھیک ہے، عوارض ذاتیہ انہی تین کو کہا جائے گا جو شے کو ذات کی وجہ سے عارض ہو کوئی حالت، یا اس کے جز کی وجہ سے، یا امر خارج مساوی کے واسطے سے جو چیزیں عارض ہوں، ان تینوں کو کیا کہیں گے؟ عوارض ذاتیہ. والتفصیل ہناک. اب سنو یہاں سے تفصیل کر رہے ہیں سارے عوارض کتنے ہو سکتے ہیں. سارے عوارض کتنے ہو سکتے ہیں اس کو تفصیل سے بیان کر رہے ہیں. عوارض یہ جمع ہے کس کی؟ عارض کی. ٹھیک ہے، اور عارض کی تعریف، صرف عارض کی تعریف، عارض شے کا وہ اثر اور حال ہوتا ہے جو شے کی حقیقت سے تو خارج ہو مگر شے پر محمول ہو، شے پر آتا ہو. اس کی کل 6 قسمیں ہوں گی. عارض کل کتنی طرح کے ہوں گے؟ 6 طرح کے. یا تو وہ شے جو عارض ہے
وہ شے کی ذات کی وجہ سے عارض ہوگا، یا اس کے جز کی وجہ سے عارض ہوگا، یا کسی امر خارج کی وجہ سے عارض ہوگا. 3 ہو گئے. اور وہ امر خارج جس کی وجہ سے عارض ہو رہی ہے کوئی صورت شے کو، اب وہ 4 طرح کا ہوگا. یا تو وہ امر خارج معروض کے مساوی ہوگا، ذات کے مساوی ہوگا، یا معروض سے عام ہوگا، یا معروض سے خاص ہوگا، یا معروض کے مباین ہوگا. یا معروض کے کیا ہوگا؟ مباین ہوگا. 6 عارض ہوئے. جو چیز شے کو عارض ہو رہی ہے، وہ عارض ہونے والی چیز یا تو معروض کی ذات کی وجہ سے عارض ہوگی، جیسے کہ تعجب جو اوپر پڑھ کے آ رہے ہو تینوں، انسان کو ذات انسان کی وجہ سے لاحق ہو رہی ہے. یا وہ چیز شے کے جز کی وجہ سے عارض ہوگی، جیسے کہ حرکت بالارادہ انسان کو لاحق ہو رہی ہے کس کی وجہ سے؟ حیوان ہونے کی وجہ سے، جز کی وجہ سے. یا وہ چیز شے کو عارض ہوگی کسی امر خارج کی وجہ سے. کس سے؟ امر خارج کی وجہ سے. اب وہ امر خارج 4 طرح کا ہوگا. یا تو وہ امر خارج ذات کے مساوی ہوگا، جیسے کہ ضحک انسان کو لاحق ہوتا ہے متعجب ہونے کے واسطے سے، اور یہ متعجب ہونا ذات کے بالکل مساوی ہے. ہر انسان متعجب اور ہر متعجب انسان ہے. 3 ہو گئے. اور یا پھر وہ امر خارج ذات معروض سے عام ہوگا. یا وہ امر خارج ذات معروض سے کیا ہوگا؟ عام ہوگا. یا ذات معروض سے خاص ہوگا، یا ذات معروض سے کیا ہوگا؟ مباین ہوگا. پہلے 3 کو عوارض ذاتیہ کہا جائے گا، جن کو آپ شروع میں ہی پڑھ چکے. ٹھیک ہے. شے کی ذات کی وجہ سے عارض ہو، شے کے جز کی وجہ سے عارض ہو، یا شے کے امر خارج کی وجہ سے اور وہ امر خارج ذات کا کیا ہو؟ مساوی ہو. پہلے 3 کو کیا کہا جائے گا؟ عوارض ذاتیہ کہا جائے گا. اور بعد والے 3 کو کیا کہا جائے گا؟ عوارض غریبہ کہا جائے گا. اتنا ملا لو، پھر تفصیل دیکھ لو. تفصیل یہ ہے کہ عوارض کل 6 ہیں، اس لیے کہ جو چیز شے کو عارض ہوگی، اب اس چیز کا عروض یا تو شے کی ذات کی وجہ سے ہوگا، یا اس کے جز کی وجہ سے ہوگا، یا کسی امر خارج کی وجہ سے ہوگا. والامر الخارج عن المعروض، اور وہ امر جو ذات معروض سے خارج ہے، یا تو وہ اس کے مساوی ہوگا، او عام من، یا اس کے عام ہوگا، او اخص من، یا اس سے خاص ہوگا، یا اس کے مباین ہوگا. فالثلاثۃ الاول وہی العارض للذات. تو پہلے تین کون کون سے ہیں؟ وہی العارض للذات، یعنی ذات کی وجہ سے عارض ہو، ذات معروض کی وجہ سے عارض ہو، یا معروض کے جز کی وجہ سے عارض ہو، یا مساوی کی وجہ سے عارض ہو، تو سما اعراضا ذاتیۃ لاستنادها الى ذات المعروض. ان تینوں کو اعراض ذاتیہ کہا جاتا ہے کیونکہ یہ تینوں ذات معروض کی طرف منسوب ہوتے ہیں. کس کی طرف منسوب ہوتے ہیں؟ معروض کی ذات کی طرف منسوب ہوتے ہیں، اس لیے ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ اعراض ذاتیہ، عوارض ذاتیہ. اب رہا یہ سوال کہ ان تینوں کو عارض ذاتیہ کیوں کہا جاتا ہے؟ ذات کی وجہ سے تو صرف ایک چیز عارض ہوتی ہے، وہ کیا؟ تعجب. ذات انسان کی وجہ سے عارض ہو رہا ہے. باقی جو ہے 2، ان تینوں میں ایک جز کی وجہ سے عارض ہوتا ہے، ایک امر خارج کی وجہ سے عارض ہوتا ہے. تو اب یہ ان دونوں کو بھی عوارض ذاتیہ کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کو بتا رہے ہیں وجہ تسمیہ. کہ عوارض ذاتیہ ان کو اس لیے کہتے ہیں کہ یہ ذات معروض کی طرف منسوب ہوتے ہیں. پہلی قسم کا تو ذات معروض کی طرف منسوب ہونا بالکل ظاہر ہے، کیونکہ وہ انسان ہونے ہی کی وجہ سے اس کو عارض ہوتی ہے، وہاں کوئی شبہ نہیں ہوگا. ہاں، دوسری قسم ذات معروض کی طرف کس طرح منسوب ہے، اس کو اعراض ذاتیہ میں کیوں شمار کیا جاتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ عارض حقیقتاً منسوب ہے معروض کے جز کی طرف. عارض حقیقت میں عارض ہو رہا ہے کس کو؟ جز کو. اور جز کس میں داخل ہوتا ہے؟ شے کی حقیقت میں داخل ہوتا ہے. جز کس میں داخل ہوتا ہے؟ شے کی حقیقت میں. تو حرکت بالارادہ اگرچہ حیوان کو لاحق ہو رہی ہے، عارض ہو رہی ہے، لیکن حیوان انسان کی حقیقت میں داخل ہو، اور جو چیز ایسی چیز کی طرف منسوب ہو جو کسی چیز میں داخل ہو، تو وہ اس چیز کی طرف بھی کیا ہو جاتی ہے؟ منسوب ہو جاتی ہے فی الجملہ. یعنی جز کی طرف جو چیز منسوب ہے وہ کل کی طرف بھی منسوب ہو جائے گی. ٹھیک ہے. تو اب بہرحال جو چیز جزء داخل فی ذات کی طرف منسوب ہو وہ فی الجملہ ذات کی طرف بھی منسوب ہو جائے گی. اب رہا مسئلہ تیسرا
وہ تو امر خارج کی طرف منسوب ہے، یعنی زہق جو لاحق ہوتا ہے کس کو؟ متعجب کو، اور متعجب تو انسان کی حقیقت سے بالکل خارج ہے، لیکن اس کو بھی عارض ذاتی کہا جا رہا ہے. تو کہتے ہیں اس کو عارض ذاتی اس لیے کہا جا رہا ہے کہ عارض حقیقتاً منسوب ہے امر مساوی کے. کس کی طرف؟ امر مساوی کے. اور امر مساوی کس کی طرف منسوب ہے؟ اس پر غور کر لیا جائے. امر مساوی کس کی طرف منسوب ہے؟ ذات معروض کی طرف. لہذا جو امر مساوی کی طرف منسوب ہوگا وہ ذات معروض کی طرف بھی کیا ہو جائے گا؟ منسوب ہو جائے گا. اس لیے اس کو بھی کیا کہا گیا؟ عرض ذاتی کہا گیا. اسی لیے اس کا لفظ استعمال کیا کہ وہ حقیقت میں منسوب ہے امر مساوی کی طرف، اور امر مساوی منسوب ہے ذات معروض کی طرف. اور قاعدہ یہ نکلا ہے المستند الی المستند الی الشیء مستند الی ذلک الشیء. جو منسوب کی یعنی منسوب کی طرف جو چیز منسوب ہو وہ اس شے کی طرف بھی منسوب ہوتی ہے. گویا کہ یہ عارض ذات معروض ہی کی طرف کیا ہے؟ منسوب ہے. ملاؤ ترجمہ. وَأَمَّا الْعَارِضُ لِلذَّاتِ فَظَاهِرٌ. عارض للذات کا عرض ذاتی ہونا ظاہر ہے. وَأَمَّا الْعَارِضُ لِلْجُزْءِ. اور عارض اور اس جو جز کو عارض ہو اس کو عرض ذاتی کیوں کہا جا رہا ہے؟ فَلِأَنَّ الْجُزْءَ دَاخِلٌ فِي الذَّاتِ. اس لیے کہ جز ذات میں داخل ہوتا ہے. وَالْمُسْتَنَدُ إِلَى مَا هُوَ فِي الذَّاتِ مُسْتَنَدٌ إِلَى الذَّاتِ فِي الْجُمْلَةِ. اور جو چیز اس چیز کی طرف منسوب ہو جو ذات میں داخل ہو تو وہ ذات کی طرف بھی منسوب ہوتی ہے فی الجملہ. وَأَمَّا الْعَارِضُ لِلْأَمْرِ الْمُسَاوِي. اور امر مساوی کی طرف کو جو عارض و لاحق ہو اس کو عرض ذاتی کیوں کہا جا رہا ہے؟ کہتے ہیں فَلِأَنَّ الْمُسَاوِي يَكُونُ مُسْتَنَدًا إِلَى ذَاتِ الْمَعْرُوضِ. اس لیے کہ امر مساوی ذات معروض کی طرف منسوب ہے، اور جو چیز والعارض مستندًا إِلَى الْمُسَاوِي وَالْمُسْتَنَدُ إِلَى الْمُسْتَنَدِ إِلَى الشَّيْءِ مُسْتَنَدًا إِلَى ذَلِكَ الشَّيْء. کہتے ہیں کہ امر مساوی منسوب ہے ذات معروض کی طرف، اور عارض منسوب ہے امر مساوی کی طرف، اور مستند الی المستند الی الشیء. اور جو چیز منسوب کی طرف منسوب ہو وہ اس شے کی طرف بھی منسوب ہو جاتی. فیکون العارض ایضا مستندا الی الذات. تو عارض بھی ذات کی طرف منسوب ہوگا. والثلاثۃ الاخیرہ وہی العارض لامر خارج عام من المعروض. اب رہے آخر کے تینوں، ان کی وضاحت. آخر والے تینوں یعنی شے کو کوئی چیز عارض ہو رہی ہے کسی امر خارج کی وجہ سے، البتہ وہ امر خارج ذات سے عام ہے، معروض سے ذات معروض سے کیا ہے؟ عام ہے، یا اس سے خاص ہے، یا اس کے مباین ہے. یہ تینوں بچے. ان تینوں کی تفصیل یہاں سے کر رہے ہیں. جیسے ایسے امر خارج کی وجہ سے عارض ہو جو امر خارج ذات معروض سے عام ہو. جیسے حرکت ابیض کو عارض ہو جسم کے واسطے سے. کسی ابیض کو حرکت عارض ہو کس کے واسطے سے؟ جسم کے واسطے سے. ٹھیک ہے. اب دیکھو ابیض کو حرکت لاحق ہو رہی ہے کس کی وجہ سے؟ جسم کی وجہ سے. تو ابیض ذات معروض ہوئی، اس کو حرکت لاحق ہو رہی ہے، اور واسطے سے کس کے؟ جسم کے واسطے سے. لیکن ذات معروض یہ عام ہے. ذات معروض امر خارج سے کیا ہے؟ عام ہے. کیوں؟ کیونکہ ہر ابیض یہ جسم ہوگا، ہر ابیض جسم ہوگا، عام ہے. لیکن ہر جسم ابیض ہو، سفید ہو، یہ ضروری نہیں، کالا پیلا نیلا بھی ہو سکتا ہے. تو ذات معروض یہ امر خارج سے کیا ہو گئی؟ عام ہو گئی ہے. ٹھیک ہے. جیسے کہ حرکت عارض ہو ابیض کو جسم کے واسطے سے، یا حرکت عارض ہو، یا پھر ذات معروض یہ خاص ہو. ٹھیک ہے. ذات معروض کیا ہو؟ خاص ہو، اور امر خارج یہ عام ہو. جیسے دوسری صورت ہو گئی زہق. یہ حیوان کو عارض ہوگا انسان کے واسطے سے.
اس کے واسطے سے زہق یہ حیوان کو عارض ہوگا انسان کے واسطے سے، کیونکہ انسان ہوگا تبھی وہ زاہق ہوگا، ہر حیوان زاہق نہیں ہوگا. تو اب انسان کے واسطے سے عارض ہو رہا ہے، اور انسان حیوان سے یعنی امر خارج سے خاص ہے کہ نہیں خاص ہے؟ ہر انسان حیوان ہے لیکن ہر حیوان انسان نہیں ہے. تو ذات معروض یہ کیا ہو گئی؟ ٹھیک ہے، لہذا اب انسان یہاں پر حیوان سے خاص ہے. ٹھیک ہے. اور تیسری صورت یعنی امر خارج کی وجہ سے کوئی چیز عارض ہو اور وہ امر خارج ذات معروض کے مباین ہو، وہ امر خارج ذات معروض کی کیا ہو؟ مباین ہو. جیسے کہ حرارت یہ پانی کو لاحق ہوتی ہے آگ کے واسطے سے. پانی کو کس کے واسطے سے لاحق ہوتی ہے؟ آگ کے واسطے سے. آگ پانی کے لیے امر خارج بھی ہے اور مباین بھی ہے کہ نہیں ہے؟ آگ اور پانی دونوں ایک دوسرے کے خلاف ہیں، تو آگ پانی کے لیے امر خارج بھی ہے اور اس کے مباین بھی ہے. تو یہ تین صورتیں اور نکل رہی تھی جو بچ رہی تھیں، ان تینوں کو کیا کہا جائے گا؟ عوارض غریبہ کہا جائے گا. اس کو ملا لو پہلے. اور رہے اخیر کے تین، وہی العارض لامر خارج عام من المعروض. اور وہ تین کیا؟ کہ وہ کسی ایسے امر خارج کی وجہ سے شے کو عارض ہو جو معروض سے عام ہو. جیسے کہ حرکت جو ابیض کو لاحق ہوتی ہے جسم ہونے کے واسطے سے، وہو عام من الابیض. ٹھیک ہے، اور یہ ابیض سے عام ہے، ابیض وغیرہ سے عام ہے. ٹھیک، کیونکہ ہر ابیض جسم تو ہوگا لیکن ہر جسم یہ ضروری نہیں کہ وہ ابیض ہو، لہذا جسم ہونا عام ہوگا. اچھا، یا ایسے امر خول عارض الخارج اخص، یا امر خارج خاص کی وجہ سے، جیسے کہ زہق جو حیوان کو عارض ہو انسان کے واسطے سے، اور انسان یا حیوان سے کیا ہے؟ عام ہے. تو امر خارج یہاں پر امر خارج انسان حیوان سے خاص ہے، تو امر خارج یہاں انسان ہے لیکن یہ حیوان سے کیا ہے؟ خاص ہے، اس لیے کہ ہر انسان حیوان ہوگا لیکن ہر حیوان انسان نہیں ہوگا. والعارض بسبب المباین، اور سبب مباین کے ذریعے، جو کسی ایسے مباین سبب کے ذریعے عارض ہو، جیسے کہ حرارت یہ پانی کو عارض ہوتی ہے نار آگ کے واسطے سے، اور آگ پانی کے لیے کیا ہے؟ مباین ہے. وتسمى اعراضا غریبہ، ان کو اعراض غریبہ کہا جاتا ہے، کس لیے کہ ان میں ذات معروض کی طرف قیاس کرتے ہوئے غرابت زیادہ پائی جاتی ہے. ان کو اعراض غریبہ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ان میں ذات معروض کے اعتبار سے غرابت پائی جاتی ہے، اسی لیے ان کو عوارض غریبہ بھی کہا جاتا ہے. اچھا، والمعلوم لا يبحث فيها عن الا عن الاعراض الذاتيه لموضوعاتها، فلهذا قال ان عوارضه التي تلحقه لما هو اشارۃ الى الاعراض الذاتیہ واقامۃ للحد مقام المحمود. اب یہ دو باتیں اور بتا رہے ہیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ چونکہ علوم میں موضوعات کے عوارض ذاتیہ سے بحث کی جاتی ہے، عوارض غریبہ سے بحث نہیں کی جاتی. موضوعات کے عوارض ذاتیہ سے بحث کی جاتی ہے، عوارض غریبہ سے بحث نہیں کی جاتی. یہ بتا دیا. اس حقیقت البتہ اسی وجہ سے مصنف نے کہا تھا ان عوارضہ التی تلحق، اے لما ہوا اے لذاتہ او لما یساویہ او لجزئہ. ماتن نے کہا تھا نا، عوارض ذاتیہ ہی کی طرف اشارہ کیا تھا تاکہ اس بات کی طرف اشارہ ہو جائے کہ علوم میں موضوعات کے عوارض ذاتیہ سے بحث کی جائے گی، یہی مقصد تھا. اور دوسری بات یہ ہے کہ مصنف لفظ ذاتیہ لانے کے بجائے تفصیلی عبارت لائے. ٹھیک ہے، لفظ عوارض ذاتیہ نہیں کہا ہے، کیا کہا؟ ان عوارضہ التی تلحقہ لما ہوا اے لذاتہ او لما یساویہ او لجزئہ. کیوں؟ حد کو محدود کے قائم مقام کرنے کے لیے. حد کو محدود یہاں پر ہے عوارض ذاتیہ،
تو عوارض ذاتیہ کے قائم مقام کرنے کے لیے یہ تفصیلی عبارت لائی گئی. کون سی؟ تلحقہ لما ہوا اے لما لذاتہ اور لما یساویہ اور لجزئہ. یہ ہونا چاہیے تھا لفظ یہاں عوارض ذاتیہ، لیکن اس کو نہیں لائے، اس کو ہٹا کر یہ تفصیلی عبارت رکھی محدود کے قائم مقام کرتے ہوئے. محدود یہاں کیا ہے؟ عوارض ذاتیہ، اور یہ الفاظ کیا ہوں گے؟ حد. تو یہاں پر حد کو محدود کے قائم مقام کرنے کے لیے مصنف نے اس تفصیلی عبارت کو رکھ دیا ہے. بس یہ آج کا سبق ہے آپ کا، اس کو آپ ملا لیجئے اور محفوظ کر لیجئے.